یہ کہانی ہے ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی کہ جب فروری 2022 میں بھارت کے برف سے ڈھکے ہوئے علاقے ہمالیہ کے گاؤں ریتی میں رہنے والوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ گاؤں میں جو اب سیلاب آیا ہے اس کی وجہ ہمالیہ کی پہاڑیوں پر موجود وہ خفیہ آلات ہیں کہ جو پھٹ گئے ہیں۔ تب بھارتی ماہرین اور فوج نے یہ اعلان کیا کہ ہمالیاتی ریاست اتراکھنڈ میں سیلاب آنے کا سبب بڑے گلیشیئر کا ایک ٹوٹ جانے والا ٹکڑا تھا، نہ کہ ان آلات کا پھٹنا۔ مگر گاؤں کے لوگوں کی ان باتوں کے پیچھے دراصل دنیا کے سب سے اونچے مقامات میں سے ایک پر ہونے والی جاسوسی کی ایک پرانی کہانی ہے، جس میں اعلیٰ پائے کے کوپیما اور جاسوسی کا الیکٹرانک سسٹم وہاں جا پہنچے تھے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ کس طرح امریکہ نے 1960 کی دہائی میں انڈیا کے ساتھ مل کر ہمالیہ کے اوپر جوہری توانائی سے چلنے والی مانیٹرنگ ڈیوائسز نصب کی تاکہ چین کے ایٹمی تجربات اور میزائل فائل کرنے والے نظام کی نگرانی کی جا سکے۔ یاد رہے چین نے اپنی پہلی جوہری ڈیوائس سن 1964 میں لانچ کی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب سرد جنگ کا خوف کئی ممالک میں اپنے عروج پر تھا۔ تب دشمن کو زیر کرنے کا کوئی بھی منصوبہ بعید از قیاس نہیں تھا، کوئی انویسٹمنٹ سرمایہ کاری اور کوئی حربہ بلا جواز نہیں تھا۔ اکتوبر 1965 میں انڈین اور امریکی کوپیماؤں کے گروپ نے نگرانی کے سامان کے ساتھ پلٹونیم کیپسول اوپر پہنچائے جن کا وزن تقریباً 57 کلو گرام تھا۔ ان کیپسول کو نندا دیوی نامی پہاڑی کے اوپر 7816 میٹر کی بلندی پر رکھا جانا تھا۔ یہ انڈیا کی دوسری بلند ترین چوٹی بھی مانی جاتی ہے، جو کہ چین کے ساتھ شمال مشرقی سرحد کے قریب واقع ہے۔ تب ایک برفانی طوفان نے کوپیماؤں کو چوٹی سے تھوڑی ہی دور سے واپس مڑنے اور خراب حالات کے باعث ان آلات کو وہیں چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے 6 فٹ لمبا اینٹینا، مواصلات کے لیے 2 ریڈیو سیٹ اور ایک پاور پیک اور پلوٹونیم کیپسولز جیسے آلات کو وہیں چھوڑ دیا۔ ایک میگزین کے مطابق یہ آلات ایک پہاڑ کے کنارے پر پناہ گاہ میں چھوڑے گئے تھے جو ہوا سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھی۔ معروف کوپیما منموہن سنگھ کوہلی جو اس مشن میں شامل اور انڈین ٹیم کی قیادت کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نیچے آنا پڑا ورنہ بہت سے کوپیما ہلاک ہو جاتے۔ جب اگلے موسم بہار میں ان آلات کو تلاش کرنے کے لیے کوپیما اس پہاڑ کی جانب لوٹے اور چوٹی تک پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ آلات غائب ہو چکے تھے۔ 50 سال سے زیادہ گزر جانے اور نندا دیوی جانے والی کئی مہمات کے باوجود کسی کو بھی آج تک معلوم نہیں کہ ان کیپسولز کا کیا بنا۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ امکان یہی ہے کہ گمشدہ پلوٹونیم گلیشیئر میں دفن ہو گئے ہیں، شاید وہ دھول میں پوری طرح دھندلا گئے ہیں۔ دوسری طرف سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ پلوٹونیم جوہری بم کا بنیادی جزو ہے، لیکن پلوٹونیم بیٹریاں پلوٹونیم 238 نامی مختلف آئسوٹوپ کا استعمال کرتی ہیں، جس میں تقریباً 88 سال کا نصف عرصہ کسی بھی حصے کے سڑ کر تباہ ہونے میں لگتا ہے۔ ہاں، البتہ اس دلچسپ مہم کی کہانیاں اب بھی بھارت میں عام ہیں، مثلاً یہ کہ کیسے امریکی کوپیماؤں کو اپنے منہ کا رنگ کالا کرنے کے لیے انڈین لوشن کا استعمال کرنے کے لیے کہا گیا، اور کیسے کوپیماؤں کو یہ ڈرامہ کرنے کو کہا گیا کہ وہ اپنے جسم پر آکسیجن کے اثرات سے متعلق تحقیق کرنے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں۔ جوہری سامان اٹھانے والے بھارتی کو بتایا گیا کہ یہ خزانہ یعنی سونا ہے۔ ایک امریکی رسالے کے مطابق اس سے پہلے کوپیماؤں کو نیوکلیئر جاسوسی میں کریش کورس کے لیے شمالی کیرولائنا میں واقع CIA کے اڈے ہاروی پوائنٹ لے جایا جاتا تھا۔ وہیں پر ایک کوپیما نے میگزین کو بتایا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہم اپنا زیادہ تر وقت والی بال کھیلنے اور شدید شراب نوشی میں مصروف کرتے۔ اس مہم کو انتہائی خفیہ رکھا گیا، لیکن سن 1978 میں واشنگٹن پوسٹ نے اس خبر کو شائع کیا اور یہ لکھا کہ CIA نے چین کی جاسوسی کی غرض سے ہمالیہ کی 2 چوٹیوں پر جاسوسی کے آلات رکھنے کے لیے امریکی کوپیماؤں سمیت حال ہی میں ماؤنٹ ایورسٹ کا سمٹ کرنے والے کوپیماؤں کی خدمات حاصل کی ہیں۔ اخبار نے تصدیق کی کہ اسی سلسلے کی پہلی مہم 1965 میں آلات کے گمشدہ ہونے پر ختم ہوئی تھی اور دوسرا مشن 2 سال بعد بھیجا گیا، جسے CIA کے ایک سابق عہدیدار نے جزوی کامیابی قرار دیا۔ سن 1967 میں جدید آلات رکھنے کے لیے ایک تیسری کوشش کی گئی۔ اس مرتبہ نندا دیوی سے جڑی 6861 میٹر کی بلندی پر واقع نندا کوٹ نامی چوٹی پر نئے آلات لگانے کی کوشش کامیاب ہوئی۔ 3 سالوں کے دورانیے میں ہمالیہ میں جاسوسی کے آلات نصب کرنے کے لیے 14 امریکی کوپیماؤں کو ان کی خدمات کے عوض $1000 فی مہینے کا معاوضہ دیا گیا۔ اپریل 1978 میں انڈیا کے اس وقت کے وزیر اعظم مورارجی دیسائی نے پارلیمنٹ میں انکشاف کیا کہ انڈیا اور امریکہ نے نندا دیوی پر ایٹمی طاقت سے چلنے والی ان آلات کو نصب کرنے کے لیے اعلیٰ سطح پر تعمر کیا، لیکن ایک رپورٹ کے مطابق دیسائی نے یہ نہیں بتایا کہ اس مشن کو کامیاب کرنے کے اندر وہ کس حد تک آگے گئے تھے۔ کوپیمائی کے لیے جانے والوں کا کہنا ہے کہ رینی کے ایک چھوٹے سے اسٹیشن نے ریڈیو ایکٹیویٹی کی جانچ کے لیے باقاعدگی سے ندی سے آنے والی پانی اور ریت کا تجزیہ کیا، لیکن
ये वाज़ेह नहीं कि आया इन्हें आलूगी का कोई ठोस सबूत मिला या नहीं। तब आउटसाइड जजीरे ने रिपोर्ट किया कि जब तक प्लूटो नीम तबाह नहीं होता, जिसमें कई सदियों का वक्त लग सकता है, तो तब तक इस आले में तारकारी का खतरा बाकी रहेगा, जो हिमालयाती बर्फ में गिर सकता है और गंगा की नदियों के रास्ते से इंडिया के दरियाई निज़ाम में मदाखलत का सबब बन सकता है।